یہ کورنگی کا مین روڈ ہے، یہاں پر اسٹرائک ہو رہی ہے، وجہ معلوم نہیں۔ کراچی میں ایک بار پھر تشدد، مار دہاڑ، ہڑتال اور یوم سیاہ کے مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ دکانیں زبردستی بند کرائی جا رہی ہیں، لوٹ مار اور بھتہ خوری کے واقعات ہو رہے ہیں، اور یہ سب کچھ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب حکومت پاکستان کا ایک سافٹ امیج بنانا چاہتی ہے، اور کراچی میں آج سے پی ایل ایس شروع ہو رہا ہے۔ ایک طرف تو کراچی میں آج پی ایل ایس کی رنگا رنگ تقریبات کا ابتدائی اجلاس ہوگا، اور دوسری جانب متحدہ اپنے کارکن کے جنازہ جلوس میں آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کرے گی۔ کراچی کے شہری دونوں طرف سے مشکل میں۔ ایک طرف تو پی ایل ایس کے جو حفاظتی انتظامات ہوں گی اس کی وجہ سے مختلف سڑکیں اور مختلف علاقے بند کر دیے جائیں گے، اور دوسری طرف جو دھرنے ہیں اور احتجاج ہے اور اس کی وجہ سے سڑکوں کے بند ہونے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کراچی میں آج جماعت اسلامی کے دھرنے کا بھی 26واں دن ہے، اور یہ دھرنا بھی سندھ میں بلدیاتی کالے قوانین کے خلاف جاری ہے۔ 30 جنوری کو مصطفیٰ کمال کی سیاسی جماعت پی ایس ایس پی بھی ایک اس بلدیاتی قانون کے خلاف ایک جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ گزشتہ روز کراچی میں جس طرح سے دانستہ صورتحال کو خراب کیا گیا ہے، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے جو مظاہرہ تھا متحدہ کا، اس مظاہرے پر جو تشدد ہوا، پولیس نے جس طرح سے بچوں پر، عورتوں پر لاٹھی چارج کیا، جس طرح ان کے ایم پی اے کو تشدد کا نشانہ بنایا، اور یہ سب کچھ میڈیا کے سامنے ہوا، جس کی تصاویریں سوشل میڈیا پر اور اخبارات میں اور میڈیا پر جاری ہیں، اور اس سے کے نتیجے میں ایک بار پھر کراچی میں ماضی کے زخموں کو ہرا کر دیا ہے، اور لسانی سیاست کے مردہ جسم میں ایک بار پھر نئی روح پھونک دی گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کراچی کو ایک بار پھر کیوں لسانی سیاست کی آگ میں دھکیلا جا رہا ہے؟ سندھی عوام اور مہاجروں کو کیوں لڑایا جا رہا ہے؟ ان کے درمیان نفرت کی دیواریں کیوں بلند کی جا رہی ہیں؟ پٹھانوں کے خلاف ایک واویلا شروع کر کے اور ان کے خلاف نفرت کی دیوار کیوں بنائی جا رہی ہے؟ ان کے چائے خانوں کا، ان کے ہوٹلوں کا، ان کے کاروبار کا بائیکاٹ کا کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیا کراچی میں آنے والے دنوں پر بڑے پیمانے پر ہنگامے ہونے والے ہیں؟ کیا سندھ کی جو صورتحال ہے وہ مرکزی حکومت کے لیے تشویشناک نہیں ہے؟ کیا کراچی کے عوام جو ہیں ان کے مسائل ایسے نہیں ہیں کہ ان کا حل کیا جائے؟ اور بلدیاتی قوانین جو جس طریقے سے کراچی کے لوگوں کو مختلف اداروں سے محروم کر دیا گیا ہے، بلدیاتی قوانین میں ان اداروں کو، اس قانون کو دوبارہ سے ترمیم کر کے اس صورتحال کو بہتر نہیں بنایا جا سکتا؟ یہ ایسی صورتحال ہے جس میں دانستہ یہ لگ رہا ہے کہ کراچی کو پھر وہی لسانی سیاست اور وہی سندھی مہاجر، پٹھان اور مختلف طبقوں میں بانٹ کر لڑایا جائے، کراچی میں ہنگامے کرائے جائیں، کراچی کی صورتحال کو خراب کیا جائے۔ تو یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ اصل مسائل جو ہیں کراچی کے، ان سے توجہ ہٹا دی جائے۔ کراچی کے عوام جو اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، ٹرانسپورٹ کی سہولت مانگ رہے ہیں، پانی کا پینے کا پانی مانگ رہے ہیں، بجلی کی سہولیات مانگ رہے ہیں، گیس مانگ رہے ہیں، تو ان کو یہ مسائل تو حل کرنے نہیں ہیں، لیکن ان کو دانستہ ایسے جھگڑوں میں اور ایسے معاملات میں الجھا دیا جائے گا جو کراچی کے عوام کو پھر ایک بار پھر اسی دور میں لے جائیں گے جس میں کراچی کے عوام بہت مشکلات کا اور بہت نقصانات کا سامنا کر چکی ہے۔
تو عوام کو بھی اس مرحلے پر سوچنا چاہیے کہ وہ قوتیں جو اس ملک میں پرامن طور سے صورتحال کو برقرار رکھنا چاہتی ہیں، اپنے مسائل کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں، ان کا ساتھ دیں، نہ کہ وہ لوگ جو لسانی صورتحال کو بڑھا کر ایک بار پھر اپنے اسی اقتدار کو. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ سارا جو معاملات ہیں وہ سارے انہی لوگوں نے خراب کیے ہیں. یہی لوگ پیپلز پارٹی کے دست و بازو بنے ہیں، اور یہی لوگ جو ہیں وہ بلدیاتی اداروں کو پیپلز پارٹی کی جھولی میں ڈال چکے ہیں، اور انہی لوگوں نے اس کراچی کو تباہ و برباد کیا. تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ کراچی کی عوام کے لیے بڑی تشویشناک ہے، اور اس صورتحال کے اوپر ایک بار پھر یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ صورتحال کب تک برقرار رہے گی، اور اس کو آگ اور خون کے اس کھیل کو اگر پانی ڈال کر ٹھنڈا نہ کیا گیا تو پھر صورتحال سب کے قابو سے باہر ہو جائے گی، اور نہ صرف صوبہ سندھ بلکہ مرکزی حکومت کو بھی اس کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑے.